بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج ہم شیخ فرید الدین عطار کی کتاب منطق الطیر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان کے کچھ اقتباسات، اس میں سے ایک نعت ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں کچھ تعارف فرما دوں حضرت فرید الدین عطار کا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشا پور کے رہنے والے تھے اور 513 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ ان کے والد عطار تھے، ان کی طبیب بھی تھے، عطار بھی تھے، اور ان کو شروع سے ہی تصوف کتابوں کی طرف وہ مائل تھے۔ اور ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی جن کے بارے میں شیخ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں۔ ایک روز شیخ عطار اپنی گاؤں اپنی دکان کے کاروبار میں مصروف تھے، دکان کا مال سنبھال رہے تھے اور روپے پیسے کے الٹ پھیر میں مشغول تھے کہ اچانک ایک فقیر آیا اور اس نے خدا کے نام پر خیرات کا سوال کیا۔ شیخ چونکہ اپنے کام میں مصروف تھے تو وہ توجہ نہیں دے سکے۔ فقیر کو برا لگا کچھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کیا آپ موت کے لیے تیار ہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ کیا اس فقیر کو کیا آپ تیار ہیں؟ تو اس فقیر نے کہا ہاں میں تیار ہوں، اور وہیں وہ لیٹا سڑک پہ اور اپنی جان، جس کی جان تھی، اس کے سپرد کر دی۔ شیخ یہ دیکھ کے وہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے اور اپنی دکان ساری لٹا دی، اور پھر دنیا کی سیر میں شروع کی انہوں نے، اور تصوف کے مختلف اساتذہ کے پاس انہوں نے جا کر تصوف کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ اب ہم چلتے ہیں شیخ کی کس کتاب کی حمد کے اوپر کہ حمد میں شیخ نے کیا فرمایا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ عقل و جان کے پاس تیری ذات تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور تیری صفات سے بھی کما حقہ کوئی آگاہ نہیں ہے۔ اگرچہ تو جان کے اندر ایک پوشیدہ خزانہ ہے، اس کے باوجود جسم اور جان پر تیری قدرتیں اور علامتیں واضح طور پر موجود ہیں۔ تمام جانیں تیری حقیقت اور طے تک جانے سے معذور ہیں۔ انبیاء بھی تیرے راستے کی خاک پر اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ عقل اگرچہ تیرے وجود کا سراغ لگا سکتا ہے، مگر تیری طے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا، چونکہ تمام کائنات کے اندر ہمیشہ تو ہی کار فرما ہے، اس لیے در حقیقت سب کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں اور وہ مجبور محض ہیں۔ اے وہ ذات کہ جان کے اندر بھی تو ہے، جان کے باہر بھی تو ہے۔ جو کچھ میں تیرے متعلق کہہ سکتا ہوں تو وہ نہیں ہے۔ عقل تیری بارگاہ میں حیران و پریشان ہے، بلکہ عقل کی ڈوری تیرے راستے میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ میں تیرے واسطے سے ہی سارے عالم کو دیکھتا ہوں، اور اس کے باوجود کائنات میں تیرا کوئی نشان نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو تیری وجہ سے ہی علامت شناخت ملی ہے، مگر اس کے باوجود اے دانائے راز تیرا کوئی نشان نہیں ملتا۔ یہاں میں اپنے استاد احمد جاوید صاحب کی ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے تھے، جب وہ ہمیں پڑھاتے تھے منطق الطیر، فرماتے تھے کہ حمد اور نعت میں آپ جو عارف شاعر ہیں، ان کا تصور انسان، تصور خدا اور تصور کائنات آپ کو سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی اس حوالے سے ایک چھوٹی سی حکایت ہے، میں چاہوں گا کہ اس حکایت کو پڑھوں آپ کے ساتھ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت بادشاہ تھا، حسن و جمال کی دنیا میں وہ بے نظیر اور بے مثال تھا۔ صبح صادق اس کے چہرے کی ایک کرن تھی، اور روح قدسی اس کی خوشبو کی ایک مہک تھی۔ تمام عالم کی کائنات اس کے اسرار کی ایک کتاب تھی، اور اس کا دیدار نیکی کی ایک آیت تھا، گویا بہشت اپنے تمام رنگ و بو کے ساتھ اس کے چہرے کی ایک مختصر کتاب تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کوئی بھی شخص اس کے جمال کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔
سارے جہاں میں اس کے حسن و جمال کا چرچا تھا، اور تمام مخلوقات کے دل میں اس کا عشق رچا بسا ہوا تھا۔ وہ کبھی کبھار گھوڑے پر سوار ہو کر بازار میں آتا اور اپنے چہرے پر پھول کے رنگ کا سرخ برقع اوڑھ لیتا تھا۔ جو شخص بھی اس برقعے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا، بادشاہ کے سپاہی بغیر کسی جرم کے اس کا سر دھڑ سے اتار دیتے تھے، یعنی اس کا سر قلم کر دیتے تھے۔ اور جو آدمی اس بادشاہ کا نام لیتا تو بادشاہ کے سپاہی اس کی زبان کاٹ ڈالتے تھے، اور جو آدمی اس کے حسن جمال کا تبصرہ کرتا وہ اپنی عقل اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ الغرض روزانہ اس کے عشق میں ہزاروں لوگ جان کھو بیٹھتے تھے۔ عشق کے کام تو یہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے جمال کی ایک جھلک بھی دیکھ لیتا تو وہ اپنی جان قربان کر دیتا اور تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ دراصل اس محبوب دل نواز کے چہرے کے عشق میں مر جانا ہی لمبی زندگی سے کہیں بہتر تھا۔ کسی کو ایک لمحے بھی اس کے دیکھنے بغیر صبر نہ آتا تھا۔ اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے کسی میں تاب نہ تھی۔ وہ اپنی جان قربان کر دیتا اور تڑپ تڑپ کا مر جاتا۔ دراصل اس محبوب دل نواز کے چہرے کے عشق میں مر جانا ہی لمبی زندگی سے کہیں بہتر تھا۔ کسی کو ایک لمحے بھی اس کے دیکھنے بغیر صبر نہ آتا تھا، نہ ہی اس کے حسن کو دیکھنے کی کسب میں تاب تھی۔ الغرض ساری مخلوق اس کے طلب میں مری جا رہی تھی، حالانکہ کسی میں نہ تو اس کو دیکھنے میں طاقت تھی اور نہ اس کو دیکھے بغیر کسی کو چین آتا تھا۔ بالفرض اگر کسی کو اس کو دیکھنے کی طاقت ہوتی تو بادشاہ ضرور اپنا چہرہ اسے دکھاتا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ اس کے حسن کو دیکھنے کی کسی میں تاب ہی نہ تھی۔ لہٰذا لوگ اس کے حسن و جمال کی باتیں سن سن کر لطف اندوز ہوتے تھے، اور بس چنانچہ بادشاہ نے ایک آئینہ تیار کرایا تاکہ لوگ اس آئینے کے اندر دیکھ لیا کریں کہ بادشاہ کے لیے ایک خوبصورت محل بنایا گیا اور بادشاہ کے روبرو وہ آئینہ رکھا گیا۔ بادشاہ محل میں جاتا اور اس آئینے میں دیکھتا، چنانچہ آئینے میں اس کے چہرے کا عکس آ جاتا اور تمام لوگ اس کے چہرے کا عکس آئینے میں دیکھ لیتے۔ اے مخاطب، اگر تم بھی اس کے حسن جمال کو دیکھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ دل ہی اس کے دیدار کا آئینہ ہے۔ دل کو اپنے پاس رکھو اور اس کے حسن جمال کو دیکھا کرو، اپنی جان کو آئینہ بنا لو اور پھر اس کے جمال و جلال کا نظارہ کرو۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گا فاضل رضوی صاحب کو، وہ منطق الطیر میں سے نعت ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ شکریہ فاضل صاحب۔ ادارے یہ ہستونیس کے تمام کارکنوں کو اور تمام افراد، محبین، دوستوں جو اس ادارے میں عضو اور ممبر ہیں، میرے طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مرسل حضرت محمد مصطفیٰ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہان اسلام اور تمام دوستوں احباب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں، اور اس عظیم اور بابرکت دن سے متعلق کچھ نظم تیار کی گئی ہے جو کہ نعت رسول سے منسوب ہے، زبان فارسی زبان میں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ خواجہ دنیا و دین گنج وفا، صدر و بدر ہر دو عالم، صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ، آفتاب شرع و دریائے یقین، نور عالم رحمت للعالمین۔ جان پاکان خاک جان پاک او، جان رہا کن آفرینش خاک او۔ خواجہ کونین و سلطان ہمیں، آفتاب جان و ایمان ہمیں۔ صاحب معراج و صدر کائنات، سایہ حق خواجہ خورشید ذات،
هر دو عالم بسته فتراک او، عرش و کرسی قبله کرده خاک او. پیشوای این جهان و آن جهان، مقتدای آشکارا و نهان. مهترین و بهترین انبیا، رهنمای اصفیا و اولیا. مهدی اسلام و هادی سبل، مفتی غیب و امام جز و کل. خواجه‌ای که از هرچه گویم بیش بود، در همه چیز از همه در پیش بود. خیشتن را خواجه ارسات گفت، انما انا رحمت المهدات گفت. هر دو گیتی از وجودش نام یافت، عرش نیز از نام او آرام یافت. همچو شبنم آمدند از بحر جود، خلق عالم بر طفیلش در وجود. نور او مقصود مخلوقات بود، اصل معدومات و موجودات بود. حق چو دید آن نور مطلق در حضور، آفرید از نور او صد بحر نور. بحر خیش آن پاک جان را آفرید، بحر او خلقی جهان را آفرید. آفرینش را جزو مقصود نیست، پاک دامنتر از او موجود نیست. آنچه اول شد پدید از غیب، غیب بود نور پاک او بی هیچ ریب. بعد از آن نور عالی زد علم، گشت عرش و کرسی و لوح و قلم. یک علم از نور پاکش عالم است، یک علم ذریت است و آدم است. چون شد آن نور معظم آشکار، در سجود افتاد پیش کردگار. قرنها اندر سجود افتاده بود، عمرها اندر رکوع استاده بود. سالها بودند مشغول قیام، در تشهد بود عمری تمام. از نماز نور آن دریای راز، فرض شد بر جمله امت نماز. حق بداشت آن نور را چون مهر و ماه، در برابر بی جهت تا دیرگاه. پس به دریای حقیقت ناگهی، برگشاد آن نور را ظاهر رهی. چون بدید آن نور روی بحر راز، جوش در وی اوفتاد از عز و ناز. در طلب بر خود بگشت او 7 بار، 7 پرگار فلک شد آشکار. از هر نظر که از حق به سوی او رسید، کوکبی گشت و طلب آمد پدید. بعد از آن نور پاک آرام یافت، عرش عالی گشت و کرسی نام یافت. عرش و کرسی عکس ذاتش خواستند، بس ملائک از صفاتش خواستند. گشت از انفاسش انوار آشکار، و از دل پرفکرش اسرار آشکار. سر روح از عالم فکر است و بس نفخت فیه من روحی نفس. چون شد آن انفاس و آن اسرار جمع، زین سبب ارواح شد بسیار جمع. چون طفیل نور او بود شد لاجرم، گشت او مبعوث تا روز شمار، از برای کل خلق روزگار. چون به دعوت کرد شیطان را طلب، گشت شیطانش مسلمان زین سبب. کرد دعوت هم به اذن کردگار، جنیان را لیلة الجن آشکار. قدسیان را با رسل بنشاند نیز،
جمله را یک شب به دعوت خواند نیز. دعوت حیوان چو کرد او آشکار، شاهدش بزغاله بود و سوسمار. داعی بت‌های عالم بود هم، سرنگون گشتند پیشش لاجرم. داعی ذرات بود آن پاک ذات، داعی ذرات بود آن پاک ذات. در کفش تسبیح زان کردی حساد. ز انبیا این زینت وین از که یافت، دعوت کل امم هرگز که یافت. نور او چون اصل موجودات بود، ذات او چون معطی هر ذات بود. واجب آمد دعوت هر دو جهانش، دعوت ذرات پیدا و نهانش. جز و کل چون امت او آمدند، خوشه چین همت او آمدند. روز حشر از بحر مشتی بی عمل، امتی او گوید و بس زین قبل. حق برای جان آن شمع هدا، می فرستد امت او را فدا. می فرستد امت او را فدا. در همه کاری چو او بود اوستاد، کار اوست آن را که این کار اوفتاد. گرچه او هرگز به چیزی ننگریست، بهر هر چیزیش می باید گریست. در پناه اوست موجودی که هست، و از رضای اوست مقصودی که هست. پیر عالم اوست در هر رسته ای، هرچه از او بگذشت خادم دسته ای. آنچه از خاصیت او بود و بس، آن کجا در خواب بیند هیچ کس. خیش را کل دید و کل را خیش دید، همچنان که از پس بدید از پیش دید. ختم کرده حق نبوت را برو، معجز و خلق و فتوت را برو. دعوتش فرمود بهر خاص و عام، نعمت خود را برو کرده تمام. کافران را داده مهلت در عقاب، نافرستاده به عهد او عذاب. کرده در شب سوی معراجش روان، سر کل با او نهاده در نهان. بوده از عز و شرف ذوالقلتین، ذل بیزلی او در خافقین. ذل بیزلی او در خافقین. هم ز حق بهتر کتابی یافته، هم کل بی حسابی یافته. امهات مؤمنین ازواج او، احترام مرسلین معراج او. انبیا پس رو بدند او پیشوا، عالمان امتش چون انبیا. حق تعالیش از کمال احترام، برده در تورات و در انجیل نام. سنگی از وی قدر و رفعت یافته، پس یمین الله خلعت یافته. قبله گشته خاک او از حرمتش، منسوخ آمده در امتش. منسوخ آمده در امتش. بعثت او سرنگونی بتان، امت او بهترین امتان. کرده چاهی خشک را در خشک سال، قطره آب دهانش پرزلال. قطره آب دهانش پرزلال. ماه از انگشت او بشکافته، مهر در فرمانش از پس تافته. بر میان دو کتف او خورشیدوار، داشته مهر نبوت آشکار. گشته در خیر البلاد او رهنمون، و هو خیر الخلق فی خیر القرون.
کعبه زود تشریف بیت الله یافت، گشت ایمن هر که در وی راه یافت. جبرئیل از دست او شد خرقه‌دار، در لباس دهیه زان گشت آشکار. در لباس دهیه زان گشت آشکار، خاک در عهدش قویتر چیز یافت. مسجدی یافت و طهوری نیز یافت، سر یک ذره چون بودش عیان. امی آمد کوز دفتر برمخان، چون زفان حق زفان اوست پس، بهترین عهدی زمان اوست پس. روز محشر محو گردد سر به سر، جز زفان او زفانهای دگر. تا دم آخر که برمیگشت حال، شوق کرد از حضرت عزت سؤال. چون دلش بی خود شدی در بحر راز، جوش او میلی برفتی در نماز. چون دل او بود دریای شگرف، جوش بسیاری زند دریای ژرف. در شدن گفته ارحنا یا بلال، تا برون آیم از این ضیق خیال. باز در باز آمدن آشفته او، کلمینی یا حمیرا گفته او. سبحان الله. زان شد آمد چون بیندیشد خرد، می ندانم تا برد یک جان ز صد. عقل را در خلوت او راه نیست، علم نیز از وقت او آگاه نیست. چون به خلوت جشن سازد با خلیل، گر بسوزد در نگنجد جبرئیل. چون شود سیمرغ جانش آشکار، موسی از دهشت شود موسی جوار. رفت موسی بر بساط آن جناب، خلع نعلین آمدش از حق خطاب. چون به نزدیک او شد از نعلین دور، گشت در وادی المقدس غرق نور. باز در معراج شمع ذوالجلال، میشنود آواز نعلین بلال. موسی عمران اگرچه بود شاه، هم نبود آنجاش با نعلین راه. این عنایت بین که بهر جاه او، کرد حق با چاکر درگاه او. چاکرش را کرد مرد کوی خیش، داد با نعلین راهش سوی خیش. موسی عمران چون آن رتبت بدید، چاکر او را چنان قربت بدید. گفت یا رب ز امت او کن مرا، در طفیل همت او کن مرا. گرچه موسی خواست این حاجت مدام، لیک عیسی یافت این عالی مقام. لاجرم چون ترک آن خلوت کند، خلق را بر دین او دعوت کند. با زمین آید ز چارم آسمان، روی بر خاکش نهد جان برمیان. هندو او شد مسیح نامدار، زان مبشر نام کردش کردگار. گر کسی گوید کسی می بایدی، کوچ و رفتی زان جهان باز آیدی. برگشادی مشکل ما یک به یک، تا نماندی در دل ما هیچ شک. سبحان الله شاجی. باز نامد کس ز پیدا و نهان، در دو عالم جز محمد زان جهان. آنچه او آنجا به بینایی رسید، هر نبی آنجا به دانایی رسید. چون لعمرک تاج آمد بر سرش، کوه حالی چون کمر شد بر درش. اوست سلطان و طفیل او همه، اوست دایم شاه و خیل او همه.
چون جهان از موی او پرمشک شد، بحر را زان تشنگی لب خشک شد. کیست کو نه تشنه دیدار اوست، تا به چوب و سنگ غرق کار اوست. چون به منبر بر شد آن دریای نور، ناله حنانه می شد دور دور. آسمان بی ستون پر نور شد، وان ستون از فرقتش رنجور شد. وصف او در گفت چون آید مرا، چون عرق از شرم خون آید مرا. او فصیح عالم و من لال او، کی توانم داد شرح حال او. وصف او کی لایق این ناکس است، واصف او خالق عالم بس است. ای جهان با رتبت خود خاک تو، صد جهان خاک جان پاک تو. ای جهان با رتبت خود خاک تو، صد جهان جان خاک جان پاک تو. انبیا در وصف تو حیران شده، انبیا در وصف تو حیران شده. سرشناسان نیز سرگردان شده. ای طفیل خنده تو آفتاب، ای طفیل خنده تو آفتاب. گریه تو کارفرمای سحاب. هر دو گیتی گرد خاک پای توست، در گلیمی خفته ای چه جای توست. سر برآور از گلیمت ای کریم، پس فرو کن پای بر قدر گلیم. محو شد شرع همه در شرع تو، اصل جمله کم ببود از فرع تو. تا ابد شرع تو و احکام توست، هم بر نام الهی نام توست. هر که بود از انبیا و از رسل، جمله با دین تو آیند از سبل. چون نیامد پیش از تو یکی، از پس تو باید آمد بیشکی. هم پس و هم پیش از عالم تویی، سابق و آخر به یک جا هم تویی. نه کسی در گرد تو هرگز رسد، نه کسی را نیز چندین عز رسد. خواجگی هر دو عالم تا ابد، کرد وقف احمد مرسل احد. خواجگی هر دو عالم تا ابد، کرد وقف احمد مرسل احد. یا رسول الله بس درمانده ام، باد در کف خاک بر سر مانده ام. بی کسان را کس تویی در هر نفس، من ندارم در دو عالم جز تو کس. یک نظر سوی من غمخواره کن، چاره کار من بیچاره کن. گرچه ضایع کرده ام عمر از گناه، توبه کردم عذر من از حق بخواه. گر ز لاطاع من بود ترسی مرا، هست از لاطیاء سوء درسی مرا. روز و شب بنشسته در صد ماتمم، تا شفاعت خواه باشی یک دمم. از درت گر یک شفاعت در رسد، معصیت را مهر طاعت در رسد. ای شفاعت خواه مشتی تیر روز، لطف کن شمع شفاعت برفروز. تا چو پروانه میان جمع تو، پرزنان آییم پیش شمع تو. هر که شمع تو ببیند آشکار، جان به طبع دل دهد پروانه وار. دیده جان را لقای تو بس است، هر دو عالم را رضای تو بس است. داروی درد دل من مهرت است،
نور جانم آفتاب چهرت است. بر درت جان بر میان دارم کمر، گوهر تیغ زفان من نگر. هر گوهر کان از زفان افشانده ام، در رهت از قعر جان افشانده ام. زان شد از بحر جان گوهر فشان، که از تو بحر جان من دارد نشان. تا نشانی یافت جان من ز تو، بی نشانی شد نشان من ز تو. حاجتم آن است ای عالی گوهر، که از سر فضلی کنی در من نظر. زان نظر در بی نشانی داریم، بی نشانی جاودانی داریم. زین همه پندار و شرک و ترهات، پاک گردانی مرا ای پاک زاد. از گنه رویم نگردانی سیاه، حق هم نامی من داری نگاه. طفل راه تو منم غرقه شده، گرد من آب سیاه حلقه شده. و صلی الله علی سیدنا سبحان اللہ سبحان اللہ و آلہ وسلم. آخری حصے کا چند مصرع ہے، اس کا میں صرف ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی اور وقت کی گنجائش بھی نہیں ہے. بس سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں اس چند مصرع کو ترجمہ کروں، میں ادارہ ہستونیس سے شکر گزار ہوں کہ ایک موقع فراہم کیا مجھے تاکہ یہاں آ کے اپنے نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں. ہم پس و ہم عالم توئی. جی، جو سب سے پہلے نور خدا نے خلق کیا تھا یہ نور محمد تھا. یہ شعر اس کے طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے خلقت سے پہلے بھی آپ تھے اور عالم کے بعد بھی. سبحان اللہ. ہم پس و ہم پیش از عالم توئی، سابق و آخر به یک جا هم توئی. نہ کسی در گرد تو ہرگز رسد، کسی کا مقام آپ تک مل نہیں سکتا، آپ مل نہیں سکتے، برابر کر ہی نہیں سکتے ہم. نہ کسی را نیز چندین عز رسد، اور نہ جو عزت آپ کا ہے عزت مقام کسی اور کا ہے. خواجگی یہ ہر دو عالم تا ابد. ابد جو ہے ایک لفظ عربی میں ایک ابد ہے، ایک ازل ہے، چونکہ یہ بھی اردو ادب میں ہے. ازل وہ وقت ہے جس کا آغاز معلوم نہ ہو، اور ابد وہ وقت ہے جس کا اینڈ معلوم نہ ہو، اختتام معلوم نہ ہو. تو یہاں شاعر کہتے ہیں خواجگی یہ ہر دو عالم تا ابد. یہ جو ریاست ہے، جو ہم لفظاً بھی کہتے ہیں سرکار دو عالم، جو ریاست ہے، جو فرمان روائی ہے، جو بادشاہیت ہے رسول اللہ کا دو عالم میں، اس دنیا میں بھی اس دنیا بھی، نامعلوم وقت تک، نامعلوم جس کا اینڈ معلوم نہیں ہے. کرد وقف احمد مرسل، احد خدا نے احمد مرسل کے وقف کیا. یا رسول اللہ بس درمانده ام، یا رسول اللہ میں لاچار ہوں، لاچار ہو گیا ہوں. باد در کف، مطلب باد ہوا کو کہتے ہیں، چلنے والے ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں شاعر اس سے استعمال کیا ہے کہ میرا ہاتھ خالی ہے، دیکھیں ہوا تو ہے، ہوا ہوا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. باد در کف خاک بر سر مانده ام. ٹھیک ہے، میرا ہاتھ خالی ہے اور بیچارو بدبخت ہو گیا ہوں. بی کسان را کس توئی در ہر نفس. جو بے کس ہوتے ہیں، اکیلا ہوتا ہے، کسی اس کا کوئی نہیں ہے، اس لوگوں کو تم آقا اور سرکار ہو. من ندارم در دو عالم جز دو کس. میرے اس دنیا میں اور اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یک نظر سوی من غمخواره کن، چاره کار من بیچاره کن. ایک نظر میرے طرف آپ دہرائیے اور مجھے بھی آپ دیکھیں جو کہ غم میں مبتلا ہوں، اور میرے جو چارہ ہے اس کے چارہ گری کر. گرچه ضایع کرده ام عمر از گناه، اگرچہ میں نے اپنے ساری جو عمر ہے گناہ میں ضائع کیا. توبہ کردم عذر من از حق بخواہ، میں نے توبہ کیا اور میرے جو بخشش ہے خدا سے آپ مانگے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم.
شکریہ شاہ صاحب، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ اتنی آج مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور میری خوشی بیان کے شاید اس کے نہیں آتی اندر، اس لیے کہ اتنا خوبصورت آپ نے پڑھا، اتنا خوبصورت آپ نے نعت پڑھی۔ امید ہے کہ اس کا اردو ٹیکسٹ بھی اور اس کا فارسی ٹیکسٹ بھی، وہ بھی ہستونیس فیس بک پہ لوڈ کر دیا جائے گا۔ میرے قراءت صحیح، لیکن آپ کے توجہ بھی بہت خوبصورت تھا، اس لیے مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی وقت ہم اب مولانا عبدالرحمن جامی کی نعت سنتے ہیں تو ہم سنتے سنتے کھو جاتے ہیں، اسی طرح مجھے ایسے لگا کہ آج فرید الدین عطار حضرت کی نعت پڑھ رہے تھے تو ہم اپنے آپ کو کھو رہے تھے، اور اتنی خوبصورت ہے۔ اور میری یہ درخواست ہو گیا ادارہ ہستونیس سے کہ اس کا فارسی کا جو متن ہے وہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے اور اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا جائے، اور پھر کسی ایک ایسی نشست رکھی جائے جس میں اس کو ایک شیئر کر کے آپ اس کا اردو ترجمہ فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ یہ کہتے ہوئے آخری کلمات کے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے مثنوی ہو اور چاہے منطق الطیر ہو، چاہے حضرت رومی ہوں اور چاہے حضرت فرید الدین عطار ہوں، ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ یہ اپنی خانقاہوں میں تربیت قرآن پاک کی آیات اور حدیث نبوی کی روشنی میں اپنے طالب علموں کی تربیت فرماتے تھے، اور اس کا اظہار اپنی کتب میں کرتے ہیں۔ اور جو ہم نے آج نعت پڑھی ہے اس میں حضرت بلال کا ذکر ہے، اور وہ رونے والے جو ان کا لکڑی کا جہاں بیٹھا کرتے تھے حضرت، اس کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ جیسے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس کو بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ آخری چند جو مصرع ہے میں نے اس لیے اس کو چن لیا ہے کیونکہ سب سے پہلے فارسی کے جتنا الفاظ ہے، مشترک الفاظ جو اردو فارسی میں ہے، اس چند مصرع میں موجود ہے، جو کہ ویسے بھی زبان سادے میں عام پاکستانیوں کو سمجھ میں آتی ہے اس کے جو ترجمہ ہے۔ پھر بھی میں نے کوشش کیا ہے تاکہ ترجمے سے بھی تھوڑا سے ہمیں فیوزات سے مستفید ہو جائے اس نعت رسول سے۔